لا الہ الا اللہ کی فضیلت بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ ایمان کی 70 سے اوپر شاخیں ہیں، جن میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ جس نے لا الہ الا اللہ کہا تو اس کو ایک دن مصائب مشکل سے نجات دلا دے گا۔ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوا، اس کے لیے جہنم کی آگ حرام اور جنت میں داخلہ یقینی ہے۔ ہر مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ شمار ہوتا ہے۔ قیامت کے دن شفاعت رسول کی سعادت سب سے زیادہ اسے حاصل ہوگی جس نے لا الہ الا اللہ خلوص دل سے کہا۔ اگر میزان کے ایک پلڑے میں آسمان اور زمین اور دوسرے میں یہ کلمہ رکھ دیا جائے تو اس کا پلڑا بھاری ہوگا۔ لا الہ الا اللہ کی فضیلت۔ تو حضرت عبادہ بن صامت بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے توحید و رسالت کی گواہی دی اس پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ حرام کر دی۔ جس شخص نے اس حقیقت کی گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس پر جہنم کی آگ حرام کر دی۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد لا الہ الا اللہ کی فضیلت میں ایک اور حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میری امت کے ایک شخص کو چھانٹ کر نکالے گا اور سارے لوگوں کے سامنے لائے گا، اور اس کے سامنے اس کے گناہوں کے 99 دفتر پھیلائے جائیں گے۔ کتنے دفتر ہوں گے اس کے گناہوں کے؟ 99۔ جو بک آف ڈیڈز، جو دفتر ہمارے لکھے جا رہے ہیں نا، کرامن کاتبین جو لکھ رہے ہیں ہمارے، ہر دفتر حد نگاہ تک ہوگا، جہاں تک اس کی نگاہ جائے گی جب تک ہوگا، اور وہاں ہمیں ہماری دیکھنے کی قوتیں، سننے کی قوتیں، ساری قوتیں زیادہ ہو جائیں گی۔ جو اس وقت ہماری نگاہ کی حد ہے جہاں تک جاتی ہے وہاں تک نہیں، وہاں تو ساری طاقتیں بڑھ جائیں گی نا، زیادہ ہوگی وہاں ہماری حد نگاہ تک جو اس کی نگاہ جائے گی۔ پھر اللہ عز و جل پوچھے گا، کیا تو اس میں سے کسی چیز کا انکار کرتا ہے؟ یعنی جو جتنے گناہ تو نے کیے ہیں اس کا انکار کرتا ہے۔ جو 99 دفتر ہیں، 99 تیرے دفتر ہیں، کیا تم پر میرے محافظ کاتبوں نے ظلم کیا ہے؟ جو میرے کاتب تھے، لکھنے والے کرامن کاتبین فرشتے، کیا انہوں نے ظلم کیا ہے؟ یعنی کوئی چیز زیادہ لکھ دی ہے؟ وہ کہے گا نہیں اے میرے رب۔ پھر اللہ کہے گا، کیا تیرے پاس کوئی عذر ہے؟ یعنی کوئی عذر، کوئی ریزنز پیش کرتے نا ہم عذر بہانے، تو وہ کہے گا نہیں اے میرے رب۔ اللہ کہے گا کوئی بات نہیں، تیری ایک نیکی میرے پاس ہے، آج کے دن تجھ پر کوئی ظلم و زیادتی نہ ہوگی۔ پھر ایک پرچہ نکالا جائے گا، اس پر اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ لکھا ہوگا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود برحق نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس پر پرچے پہ لکھا ہوگا، کیونکہ اس نے بہت پڑھا ہوگا دنیا میں۔ اللہ فرمائے گا، جاؤ اپنے اعمال کے وزن کے موقع پر کانٹے پر موجود رہو۔ کانٹا کہتے ہیں اس کو نا، ترازو کو، جو بیلنس ہوگا اللہ کا ترازو، کانٹے پر موجود رہو۔ وہ کہے گا، اے میرے رب، ان دفتروں کے سامنے یہ پرچہ کیا حیثیت رکھتا ہے؟ میرے تو گناہوں کے 99 دفتر ہیں، اور اس کی حد نگاہ تک وہ دیکھ رہا تھا۔ اللہ فرمائے گا، تمہارے ساتھ زیادتی نہ ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ پھر وہ تمام دفتر رجسٹر ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں گے، اس کے 99 گناہوں کے دفتر، اور وہ پرچہ جو جس پہ کلمہ شہادت لکھا ہوا تھا، وہ پرچہ دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا۔ ترازو کے 2 پلڑے ہوتے ہیں نا، تو پھر وہ سارے دفتر اٹھ جائیں گے جو 99 دفتر گناہوں کے، اور یہ ایک پرچہ کلمہ شہادت کا بھاری ہو جائے گا۔ اور سچی بات یہ کہ اللہ کے نام کے ساتھ، یعنی اس کے مقابلے میں جب کوئی چیز تولی جائے تو وہ چیز اس سے بھاری ثابت نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے کلمے کے ساتھ یا اللہ کے کسی بھی نام کے ساتھ کوئی بھی چیز رکھ دے تو وہ بھاری نہیں ہوگی۔ اللہ کے نام کے سامنے اللہ کا جو ہے کلمہ بھاری ہوگا۔ تو ہمیں بہت کوشش کرنی چاہیے کہ لا الہ الا اللہ اور کلمہ شہادت بھی ہمارے جو اذکار ہیں اس میں ہونا چاہیے نا، ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے، کیونکہ پھر موت کے وقت جہاں کنی کا بھی وقت آئے گا نا،
تو ہماری زبان سے یہی کلمہ جاری ہوگا۔ ابھی اپنے پہلی حدیث یہی پڑھی تھی کہ جو لا الہ الا اللہ جو پڑھے گا موت کے وقت تو اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں ایک اور حدیث مبارکہ، اس میں آتا ہے کہ حضرت طارق بن عبداللہ المحاربی بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذی الحجاز کے بازار سے گزرتے ہوئے دیکھا۔ یہ ذی الحجاز کا بازار مکے میں تھا، ٹھیک ہے، سوری ذی المجاز میم ہے اس کے ساتھ، سوری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذی المجاز کے بازار سے گزرتے ہوئے دیکھا۔ یہ مکے میں بازار تھا اور میں بھی خرید و فروخت کے لیے وہاں پر موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ رنگ کا حلہ پہنے ہوئے تھے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ کہہ رہے تھے اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو فلاح پاؤ گے، لا الہ الا اللہ کہو فلاح پاؤ گے۔ ایک آدمی آپ کے پیچھے سے پتھر مار رہا تھا جس سے آپ کے قدم خون آلود ہو گئے۔ وہ کون پتھر مارنے والا تھا؟ ابو لہب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام پہنچا رہے تھے اور وہ دشمن تھا آپ کا چچا، جو کیا کر رہا تھا؟ آپ کو پتھر مار رہا تھا، یہ کہنے سے روک رہا تھا کچھ کلمہ شہادت، اور یہ ابو لہب تھا۔ تو مطلب اس حدیث میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کی وحدانیت، اللہ کو ایک ماننا، لا الہ الا اللہ جو ہے کہنا اور اس پہ عمل کرنا کامیابی ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، کیونکہ شرک کی تو بخشش ہوگی ہی نہیں نا، صرف اللہ کو ایک مانا۔ تمام پیغمبروں نے یہی پیغام دیا، کیا؟ کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کو ایک مانو، لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ تو اللہ رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، اور جو ہے سب کچھ اللہ ہی، روزی بھی ہمیں وہی دیتا ہے، زندہ کرتا ہے، مارتا ہے، سب کچھ اللہ ہی ہے، سپرفیشل پاور ہے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا تو وہی عبادت کے لائق بھی ہے۔ تو تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت بھی یہی تھی کہ کیا کرو؟ اللہ کی وحدانیت، تو یہ تھی لا الہ الا اللہ کی فضیلت۔ تو ہمیں ہمیشہ یہ بھی ہمارے ذکر میں شامل کرنا چاہیے، کلمہ شہادت بھی، ٹھیک ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ تو اللہ کے رسول خود صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کہو لا الہ الا اللہ تو کامیاب ہوگے، کیونکہ جب اللہ کی مان کے چلیں گے تو ظاہر ہے قرآن پہ بھی ہم عمل کریں گے کہ اللہ کا بھیجا ہوا قرآن ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اس پہ عمل کریں گے، جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیے ہیں ان کو مانیں گے، جو اوامر، جو حکم ہے، اور جو نواہی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے رکنے کو کہا ہے ان سے رکے رہیں گے، سچ، جھوٹ، حلال، حرام، جو بھی اللہ نے کہا ہے تو کامیابی ہے، اللہ کی رضا حاصل ہوگی۔ اور جب تقویٰ حاصل ہوگا، جب تقویٰ کیا ہے؟ اللہ کا ڈر، تو تقویٰ جب حاصل ہوتا ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے تو انسان گناہوں سے بچتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، اللہ کو راضی کرتا ہے، جب اللہ راضی ہوتا ہے تو جنت مل جاتی، جنت کا حصول ہوتا ہے انشاءاللہ۔ تو یہ تھی لا الہ الا اللہ کی فضیلت۔